گرینڈ ماسٹر آف جاپان تانامورا سینسئی۔ یوں تو کئی صدیوں سے ہر آرٹ کے گرینڈ ماسٹرز یعنی وقت کے مجدد آتے رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے نام سننے میں آئے ہیں جنہوں نے مارشل آرٹ کی دنیا میں اپنے نام کو ہی نہیں بلکہ اس اسٹائل کی فروغ کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ تانامورا سینسئی بھی انہی ماسٹروں میں سے آج کے زمانے کے ایک عظیم ماسٹر ہیں۔ ماسٹر تانامورا سینسئی 28 اگست 1947 کو سوریہیسا میں پیدا ہوئے۔ تانامورا کے نام سے یہ شہر مٹسوبشی میں واقع تھا جو جاپان کے شہر سائتاما میں واقع ہے۔ سوریہیسا اس کا دیا ہوا نام تھا لیکن بعد میں اس نے شوتو کے نام سے اسے پکارا۔ اس کا مطلب ہے تلوار کا قانون۔ تانامورا سینسئی کے والد ساداتسونے تانامورا ایک سامورائی کے سربراہ تھے اور 17ویں خاندانی سربراہی کے جانشین تھے۔ یہ خاندانی سربراہی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جڑیں شہنشاہ اوڈا اور سیوا کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ان کا تعلق ساساکی اور تاکیڈا کے مشہور ڈیمیو سے بھی تھے۔ ان کے والد کینجوٹسو یعنی تلوار کے فن کے ماہر تھے اور جوکن جوٹسو یعنی بینوٹ کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ جوجوٹسو یعنی شیزن ریو سسٹم کے اور ننجوٹسو تاکیڈا نظام کے ماتحت اسکولوں میں ماہر تھے۔ ایک بہت ہی روایتی باپ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے میں اپنے اس علم کو مارشل آرٹ کو منتقل کیا تھا۔ نوجوان تانامورا کو 9 سال کی عمر سے ہی ان کے والد اور ان کے چچا کاکونو سوکے یامازاکی نے پڑھایا تھا جو انوہا ایتو-ریو میں 8 ڈان تھے۔ وہ تقریباً ہر روز غیر مسلح ٹیکنک پر تلوار کی خاص عمل کو پریکٹس کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے بچپن سے تربیت میں ہمیشہ سنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ ایک بار باہر دروازہ کھول کر چلے گئے اور موسم کی پرواہ کیے بغیر ننگے پاؤں سفر کیا۔ یہ باقاعدگی سے مارا پیٹے گئے تھے اور جب بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اپنے عزم کو کبھی ختم نہ کیا۔ وہ جب زخمی ہو جایا کرتے تھے تو برفیلی ٹھنڈی پانی کی ایک بالٹی جو ہمیشہ ان کے اس عزم کو زندہ رکھنے کے لیے کام آتی تھی۔ یہ اپنے جسم کو بیدار رکھنے کے لیے اور اپنی ٹریننگ کو ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے یہ عمل زندگی بھر کرتے رہے۔ تانامورا سینسئی نے پولیس کو اکثر اہمیت دیتے ہوئے انہیں تربیت بھی دی ہے۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے شنڈو موسو ریو کینپو مارشل آرٹ سیکھی، ایک مشہور ماسٹر سیشیرو سائتو کے انڈر میں۔ انہوں نے اپنے ہائی اسکول ایام میں ہی مارشل آرٹ کی سچی محنت اور جستجو کا آغاز اور پھلنے پھولنے کا آغاز کر لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں تانامورا سینسئی بھی کافی خوش قسمت تھے کہ مشہور ماسٹرز کی رہنمائی ملی۔ ایک مشہور ماسٹر اسایاما اوچیدن ریو تائی جوٹسو اور ساتھ ہی تاکاگی یوشن ریو جوجوٹسو اور گیکن ریو کوپا جوٹسو اور اس کے جیسے بہت قدیم زمانے کے مارشل آرٹ سیکھنے کے موقع ملے۔ جاپانی مارشل آرٹ کے قدیم اسکولوں میں تربیت لینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور ان کا فوکس پورا مارشل آرٹ پہ رہتا تھا۔ یہ 20 سال کی عمر میں مانکیو کائرین یعنی فل ماسٹرشپ شنڈن فوڈو ریو اور کو کی شن ریو ایٹ دا ایج یعنی اپنی چھوٹی عمر میں ہی حاصل کر لیا تھا۔ تانامورا سینسئی یونیورسٹی کے ایام میں ڈاکٹر کینبیو ساتو سے متعارف ہوئے۔ اگرچہ ساتو سینسئی بہت سارے لوگوں کو مارشل آرٹ سکھاتے رہے لیکن بہت ہی کم لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ساتو کی تربیت کے ساتھ تاکاماتسو سینسئی جو ماساکی ہاتسومی کے استاد بھی تھے ان کے بھی درمیان ٹریننگ حاصل کی۔
مگر یہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ہی انہیں چھوڑ دیا۔ تانامورا سینسئی نے اپنا تعلق ختم کرنے کے ساتھ ہی گنبوکان شروع کرنے کے ساتھ ہی ساتو سینسئی کو دوبارہ دریافت کیا اور انہیں خصوصی کیوڈان یعنی خفیہ زبانی تعلیمات دی گئی، اور 1989 کے موسم سرما میں ڈاکٹر کینوو ساتو نے انہیں اگلا سوکے یعنی گرینڈ ماسٹر تخلیق کیا۔ ماسٹر تانامورا سینسئی قانون پسند کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے قانون یعنی لاء میں گریجویشن حاصل کی اور ہوسائی یونیورسٹی سے تعلیم کو مکمل کیا، لیکن وکیل بننے کے بجائے وہ ایک کیریئر چاہتے تھے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی حفاظت اور مدد کے لیے نینجا کو اپناتے تھے اور جوجوتسو علم کا استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جب گرینڈ ماسٹر صرف یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ان کی زندگی میں انہیں کیا کرنا ہے تو وہ ایک خوفناک حادثے کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ ایک ٹرک نے ایک چھوٹی سی کار کو کچل ڈالا تھا اور زخمی ہونے والے زخمی کو تانامورا سینسئی ان کے شیشے چہرے سے نکال رہے تھے۔ بہت خراب نظر آنے کی وجہ سے انہوں نے یہ غلط اطلاع دی کہ شاید اس شخص کی موت ہو گئی ہے۔ اس حادثے کا ان پر اتنا اثر تھا کہ اس کے چند ہی لمحوں بعد انہوں نے اپنی زندگی سے خود غرض چیزوں کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی باقی زندگی دوسروں کی حفاظت کے لیے اور حفاظت کی تعلیم دینے کے لیے وقف کرنے کا سوچا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں وقف کی ہے۔ 20 سال کی عمر میں وہ ٹوکیو میٹروپولیٹن محکمے میں شامل ہوئے اور ٹریفک پولیس سے جاسوسی تک افسر کی حیثیت سے یہ کام کیا۔ اسی وجہ سے انہیں ڈوجو میں سکھانے کی اجازت ملی، جہاں انہیں قابل سمجھتے ہوئے اور ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے یہ زور دیا گیا کہ وہ ایک بار پھر اس مارشل آرٹ کو عوام لوگوں تک ان کی حفاظت کے لیے سکھائیں۔ ان کی اس صلاحیتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کے اعلیٰ افسران نے ایک خصوصی مارشل آرٹ کلب میں تانامورا سینسئی کو پولیس کی تربیت کے لیے جوجوتسو سکھانے کا خاص کام دیا، اور وہ پولیس اکیڈمی کے باہمت ایک افسران کے طور پر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ 15 سال کی خدمت کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں ہی نہیں، نہ جاپان میں بلکہ حقیقی مارشل آرٹ کو محفوظ رکھنے کی بھی تربیت دی۔ اپنے دل میں محسوس کیا، چنانچہ اس مشن کو انجام دینے کے لیے انہوں نے بطور لیفٹیننٹ ملازمت سے استعفیٰ دیا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ چھوڑنے کے فوراً بعد انہوں نے گنبوکان ننپو بوگی ڈوجو کو آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ 28 نومبر 1984 میں گرینڈ ماسٹر شوتو تانامورا نے اپنے مٹسوبشی ڈوجو میں صرف ایک مٹھی پر طلباء کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ اب ان کے بلیک بیلٹ انسٹرکٹرز 15 سے زیادہ ممالک میں پائے جاتے ہیں اور ہزاروں مارشل آرٹ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور یہ ہنر گرینڈ ماسٹر نے ذاتی طور پر دنیا بھر میں سیمینار کرا کر سکھایا۔ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں دنیا میں کہ تانامورا سینسئی تاکاماتسو سینسئی کا شاگرد کہتے ہیں خود کو، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ استاد کی عزت کرنے والے اور استاد کے احترام کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہیں۔ تانامورا سینسئی اپنے تمام اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، گویا ان کے پاس ایک دن بھی گزارا ہو۔ ہم نے آج اس ویڈیو کو آپ کے لیے اس لیے پیش کیا تھا کہ کئی لوگ دنیا میں مارشل آرٹ میں بالخصوص نینجا سٹائل کو ہاتسومی سینسئی کے ننجٹسو سٹائل سے منسلک سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں۔ جس طرح کراٹے، جوڈو، جوجوتسو میں بہت سارے اسکول ہیں اور بہت سارے استاد ہیں، اسی طرح نینجا کے بہت سارے استاد ہیں۔ ان میں سے چند ہی ایسے استاد ہیں کہ جن کی نسلیں، جن کے آباء و اجداد پرانے اینشنٹ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تانامورا سینسئی ان میں سے ایک ہیں، اور ان کی مارشل آرٹ کی لرننگ کی اگر تعریف کی جائے اور لسٹ کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے الگ ایک ویڈیو بنائی جائے گی۔ در حقیقت اپنے آپ کو علم کے لیے اور عمل کے لیے، مارشل آرٹ کے فروغ کے لیے وقف کر دینا ان کی اعلیٰ مثال ہے۔ یاد رہے،
تانامورا سینسei کی ننجا فیڈریشن جنبوکان ہے اور ننجٹسو ہاتسومی سینسei کی بوجیکان ہے. یہ دو الگ الگ فیڈریشن ہیں. ماسٹر تانامورا سینسei گنبوکان ننپو بوگی کے ہیڈ ہیں، کوکوسائی جوجوٹسو رینمے کے ہیڈ ہیں، کوریو کراٹے کے ہیڈ ہیں، گوشن جوٹسو کے ہیڈ ہیں، چوگوکو کینپو کے ہیڈ ہیں اور ریوہا کے بھی ہیڈ ہیں. یہ تمام اسٹائلوں کے بغیر میں نے فیڈریشنوں کے نام لیے تاکہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے کہ یہ ایک عظیم ماسٹروں میں سے ایک تھے جنہوں نے علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور آج ننجا کو بہترین طریقے سے عام انسان کے ہی اندر نہیں بلکہ جاپان کی پولیس فورس کو بھی بہترین طریقے سے سکھا رہے ہیں. ہم اپنے نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے.